السلام علیکم ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہیکر نے جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کی پولیٹکس میں ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور آڈیو لیکس کے بعد تو یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ پھر سے جڑ پکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ایکچولی سائفر ہے کیا؟ سائفر ایسے ہے کہ 7 مارچ کو 2 ایمبیسڈر پاکستان اور امریکہ کے ایمبیسڈر کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کے درمیان میں 2 لوگ اور بیٹھتے ہیں، ایک امریکن فورن آفس کی طرف سے اور ایک پاکستان فورن آفس کی طرف سے، اور وہ 2 لوگ جو ہیں وہ ایمبیسڈرز کے درمیان میں ہونے والی کمیونیکیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ جو ہے ایک کوڈڈ ورڈنگ میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ میری سکرین پہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سائفر ہے جو کوڈڈ ہے۔ اب یہ کوڈنگ میں جب یہ ایک ڈاکومنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہمارے فورن آفس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس فورن آفس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 ایمبیسڈر کے درمیان میں کیا بات ہوئی، لیکن کیونکہ یہ بہت ہی سیکرٹ بات ہوتی ہے سو لہٰذا ان دونوں جو ایمبیسڈرز ہیں ان کے درمیان میں جو بھی بات ہو اس کو کوڈ ورڈز میں لکھا جاتا ہے۔ اس کوڈ ورڈ میں لکھے ہوئے اس منٹس آف دا میٹنگ کو ہم سائفر کہتے ہیں، اور یہ سائفر جو ہے یہ ایک نارمل روٹین ہے 2 ایمبیسڈرز کے درمیان میں کمیونیکیشن کی۔ اب ہمیشہ سے پاکستان کو تو اس طرح کے سائفرز ملتے رہتے ہیں، تو یہ سائفر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا؟ ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ جب عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کی وجہ سے اقتدار سے ہٹایا گیا تو عمران خان کے پاس سوائے ایک بیانیے کے کہ ان کو کسی مداخلت یا کسی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ اس سائفر کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سائفر کی ٹائمنگ نے ہی سب سے زیادہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا کر دیے۔ 7 مارچ کو یہ میٹنگ ہوتی ہے، اور 7 مارچ کو یہ ہمارے فورن آفس کا ڈاکومنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 8 مارچ کو جو ہے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ٹیبل ہوتی ہے۔ یہ نو کانفیڈنس موشن جب ٹیبل ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے فورن آفس میں کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہے جس میں امریکہ نے باقاعدہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب عمران خان چاہ رہے ہیں کہ عوام کے سامنے سائفر کو لے کے آیا جائے، سو لہٰذا اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان میں ایک کمیونیکیشن ہے جو کہ وائرل ہوئی ہے اس ٹائم، اور ہیکر نے ریلیز کی ہے۔ اب یہ بھی علم نہیں کہ ہیکر نے ریلیز کی ہے یا وزیر اعظم ہاؤس سے خود ریلیز کی گئی ہے، کیونکہ اس آڈیو لیک کے بارے میں انصار عباسی صاحب بہت دیر پہلے انفارم کر چکے ہیں، لہٰذا جب بھی یہ آڈیو آتی ہے تو ایک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ تحریک انصاف اس کو اپنی جیت کنسیڈر کرتی ہے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور سائفر جو ہے وہ وہاں پر ہے اور ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ یا PDM جو ہے اس کو اپنے حق میں کہتی ہے کہ دیکھا عمران خان نے اس کو ایک سازش کا رنگ دینے کی کوشش کی، کیونکہ اس میں کچھ آڈیو میں کچھ ورڈز ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ہم اس کے اوپر کھیلیں گے، اعظم خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ منٹس تو میں نے بنانے ہیں، تو یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان میں جو کانورسیشن ہے ان میں یہ 2 جملے جو ہیں یہ PDM نے کیش ان کیے۔ ایکچوئل میں وہ بات کیا ہوئی کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو ڈاکومنٹ کو جو ہے پبلک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو پبلک کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمبیسڈر صاحب کا عمران خان کو انفارم کرنا ضروری ہے، لہٰذا ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے جو کہ سیکنڈ آڈیو لیک ہے عمران خان صاحب کی، جس میں وہ اسد عمر صاحب کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں اور شاہ محمود قریشی جو کہ اس ٹائم فارن منسٹر ہیں اور جو ایمبیسڈر ہیں ان کی میٹنگ ہوگی، اور ان میں ہم لوگ جو بھی اس کی میٹنگ ہوگی اس کے منٹس آف دا میٹنگ کو ریکارڈ کریں گے اور اس کو پبلک کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے، کیونکہ سائفر تو ایکچوئل میں ریڈیبل نہیں ہے، وہ ایک کوڈڈ ڈاکومنٹ ہے۔ آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائفر جو کہ آپ عام زبان میں آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ نہ یہ انگلش میں ہے، یہ کوڈنگ ورڈز میں ہے، سو لہٰذا اس فورن آفس میں ایک مشین پڑی ہوتی ہے، اور اس مشین کے تھرو یہ جو ہے گزارا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو کے آ جاتی ہے کہ اس سائفر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جس نے بھی ریلیز کی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے سسٹم پہ کہ کیسے ہم کہ ایک دوسرے کی بغض میں اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ہم ملک کی سینٹیٹی اور ملک کی جو ہے اس سالمیت کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر ہر چیز جو ہے
ہر ایک ایشو پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان ایک ایشو چاہ رہے تھے کہ وہ ایک ایشو ان کے ہاتھ میں لگے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایشو لگ گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سائفر میں بہت جگہ پر نو کانفیڈنس موشن کی بات کی گئی ہے۔ نو کانفیڈنس موشن تو اس ٹائم پیش ہی نہیں ہوئی، سو لہٰذا کہیں نہ کہیں ڈاٹس تو کنیکٹ ہوتے ہیں۔ 8 مارچ کو جب یہ میٹنگ ہونے کے بعد ایک دن بعد نو کانفیڈنس موشن کو ٹیبل کیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب وہ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں۔ جب ان کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یس، یہ اب ان کے پاس ایک پلینگ فیلڈ بن گئی، جہاں وہ بتانا چاہ رہے ہیں عوام کو کہ امریکہ نے سازش کر کے ان کی حکومت کو گرایا ہے۔ اب عمران خان چاہ رہے ہیں کہ یہ سازش کے بارے میں یا اس لیٹر کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس میں اندر ہے کیا۔ لیکن عمران خان صاحب کو انفارم کیا جاتا ہے کہ وہ یہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے کہ 2 امبیسڈر کی بات کو آپ پبلک میں ریلیز کر دیں۔ لہٰذا عمران خان چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جو کنورسیشن ہے، اس کا امپیکٹ عوام تک انڈائریکٹلی پہنچایا جائے۔ سو لہٰذا وہ اعظم خان صاحب کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک فارن آفس میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ امریکہ نے بھیجا ہے، اور ان کو ابھی اس بارے میں نہیں بتایا گیا، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کے مندرجات جو ہے عوام کو بھی پتہ چل سکیں اور میڈیا کو بھی پتہ چل سکیں۔ لہٰذا اس کا آسان ترین حل یہی تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک میٹنگ بلا لیتے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی اور امبیسڈر اور عمران خان صاحب، یہ 3 لوگ بیٹھیں گے، اور وہ یہ منٹس آف دا میٹنگ جب ریکارڈ کا حصہ بنیں گے تو یہ سائفر آٹومیٹکلی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ منٹس آف دا میٹنگ میں وہ سب چیزیں ڈسکس ہوں گی، جو وہاں بات ہوگی، جو امبیسڈر کنوے کرے گا، اس کی ساری بات جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی، اور وہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی۔ تو اس طرح ایک سائفر ڈی کلاسیفائی ہو جائے گا۔ اس بیانیے کو عوام نے بہت زیادہ بائی کیا، اور عوام میں بہت زیادہ مقبول بھی ہوا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب جو گورنمنٹ پی ڈی ایم کی ہے، ان میں سے کسی ایک منسٹر نے تجویز دی ہے کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پرسنل گین کے لیے کچھ باتیں ہوئیں۔ مریم نواز نے اپنے پرسنل گین کے لیے کچھ باتیں کی، اور وہ باتیں آن ایئر ہوئیں، اور اس کا ڈینٹ بھی پی ایم ایل این کو پہنچا۔ لیکن اگر یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان کے خلاف ہوگی تو پھر یہ سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ پھر سامنے آ جائے گا، اور عمران خان جس ایشو کو چاہ رہے تھے کہ وہ ایکٹیو رہے، وہ معاملہ ویسے کہ ویسے ہی ایکٹیو ہو گیا، اور عمران خان شاید اس میں ون ون سچویشن میں ہیں، کیونکہ اگر آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان کے خلاف ہوتی ہے تو آرٹیکل 6 کی کارروائی پھر اس کے خلاف بھی ہوگی جس نے یہ عمران خان صاحب کی آڈیو پی ایم آفس میں جو ہے وہ ریکارڈ کی، اور ریکارڈ کر کے ریلیز کی، کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ کسی وزیر اعظم کی جو ہے وہ آڈیو کو یا کسی بات کو جو ہے وہ لیک کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے اس کے بارے میں۔ سو لہٰذا یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کو پھر دوبارہ یہ ایک اچھی مائلیج ملی ہے کہ وہ پھر اس معاملے کو تھوڑا ڈریگ کریں اور تھوڑی بات کریں اس کے اوپر، اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یس، یہ جو ان کو ہٹایا گیا تھا یہ ایک رجیم چینج آپریشن تھا جس کے تھرو ان کو ہٹایا گیا تھا۔ ناظرین، دیکھا کہ آج ہم نے سائفر کے معاملے میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کی کہ سائفر ہے کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہتے ہیں، اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔